کسی کے کمال کو دیکھ لیا، نکاح کا فیصلہ کر لیا. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہی تو 1400 برس پہلے بھی ہوا. محمد نے خدیجہ کو پسند نہیں کیا تھا، خدیجہ نے تو نکاح کا اختیار عورت کو، طلاق کا اختیار. وہ طلاق کا اختیار عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ شریعت کی نزاکت. دیکھیے عورت کو غصہ جلدی آتا ہے، مرد کو غصہ جلدی نہیں آتا. عورت کو غصہ اسی لیے سیستانی صاحب کی جو توضیح مسائل ہے لیٹسٹ والی جو لندن سے چھپی، ابھی بھی چھپ گئی، سب سے پہلے میں لندن سے لایا. تو جدید مسائل ہے اس میں کہ ماں کے کہنے سے طلاق صحیح نہیں ہے. البتہ ماں کا احترام ضروری ہے. احترام کرو کہ ماں ہے، اس کے کہنے سے طلاق نہ دو کی عورت ہے. اور عورت کو جلدی غصہ آتا، غصے میں دباؤ ڈال رہی ہو اولاد پر، طلاق دے دو. تو طلاق کا اختیار مرد کو، عورت کو نہیں. عورت کو جلدی غصہ آتا. اور بالکل 3 شعبان ہو گئی، 1 ہفتے سے چلا رہی ہوں میرے لیے نئی جوتی لاؤ، نہیں لائے جاؤ میں طلاق دیتی ہوں. اگر عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا تو آج 3 شعبان کو جوتی نہ آنے پر نہ جانے کتنے طلاق ہو گئے ہوتے. میں بندے لطیف کو سمجھائیں، میری ماں اور بہن خدا نے سلامت. دیکھیں تم نے دیکھ چڑھا لیا، دوستوں کی دعوت دے دی، پڑوسیوں کی دعوت دے دی، میرے بھائیوں کی دعوت نہیں دی، جاؤ میں طلاق دیتی ہوں. جلدی غصہ آ رہا ہے نا. میں رات بھر درد سے کراہتی رہی، تو میں کوئی نوٹس نہیں لی، نہ دوا کی فکر، نہ پانی پلایا. جاؤ صبح ہوتا تو میں طلاق دیتی ہوں. اب آپ سمجھے فلسفہ طلاق کو نکاح. عورت کو نکاح کا اختیار، مرد کو طلاق کا اختیار. یہ راز کیا ہے؟ عورت کو طلاق کا، عورت کو نکاح کا اختیار اس لیے دیا تاکہ شادیاں زیادہ ہو. مرد کو طلاق کا اختیار اس لیے دیا تاکہ طلاق کم سے کم. یہ ہے اسلامی احکام کی خوبیاں. ذرا ایک سلوات پڑھے تو میں آگے بڑھوں. محمد میں پانی پینا چاہتا ہوں، میرا ایک مرتبہ اور سلوات. بزرگان محترم اور واجب الاحترام سامعین، اطاعت مولا کہ میرا آج یہ ہے کہ مولا کا کوئی عمل ہو یا مولا کا کوئی قول، چاہے وہ اللہ جیسا مولا ہو، چاہے وہ رسول جیسا مولا ہو، چاہے وہ اہل بیت جیسے مولا ہو، ایمان لاؤ. سمجھ میں نہ آئے تب بھی ایمان لاؤ. اقوال اہل بیت پر، اعمال اہل بیت پر، مولا کے ارشاد پر سمجھ کے ایمان نہیں لانا ہے، ایمان لانا ہے. بعد میں سمجھ میں آئے تو سمجھنا ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7. توجہ سے سنیے، بہت توجہ سے. آیت کے الفاظ ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی اوپر نیکی کرتا ہے. انا اسأتم فلہا، لیکن جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ بھی گویا اپنے لیے برائی کرتا ہے. برائی کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ مگر وہ اپنے لیے کر رہا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو مدینے میں ایک عورت کہ بھائی یہ آیت کا پہلا جز جو ہے ان احسنتم احسنتم، جو دوسرے کے ساتھ نیکی کرے وہ تو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن جو دوسرے کے ساتھ برائی کرے وہ گویا اپنے لیے کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
اس نے کہا میں اس مولا کے جس کو اللہ کہتے ہیں اس ارشاد کو عملاً چیک کروں گی کہ آیا دوسرے کے ساتھ برائی کرے تو وہ پلٹ کر اپنی طرف کیسے آتی ہے. اگر برائی پلٹ کے آ جائے تو گویا عملی طور پر تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ نے صحیح کہا. اس نے کیا کیا کہ حلوہ بنایا عورت نے مدینے میں حلوہ, اس میں ملا دیا زہر, حلوے میں ملا دیا زہر, اور جب زہر ملا دیا تو نبی کے ایک صحابی کو دیا مسلمان کو کھانے کے لیے. کہ دیکھو اسے میں نے بہت محنت سے بنایا ہے. دیکھا عجیب اس کی سمجھ ہے کہ قول خدا بندی کو عملاً یوں چیک کر رہی ہے کہ دوسرے کے ساتھ برائی کرو تو برائی اپنی طرف پلٹ کے آتی ہے, چیک کر رہی ہے. حلوہ بنایا, اس میں زہر ملایا, نبی کے ایک صحابی کو دیا کہ کھاؤ. کہا بیوی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے حلوہ بنا کے مجھے دیا ہے, میں بے شک کھاؤں گا, لیکن بڑی دھوپ تیز ہے, آج کل لو چل رہی ہے اور کل مجھے سفر پہ جانا ہے, تو میں تمہارا یہ بنایا حلوہ میں سفر میں کھا کے پانی پیتا ہوا اپنے سفر کو تمام کروں گا. کہ ٹھیک ہے. دوسرا دن آیا, وہ صحابی رسول سفر کے لیے نکلا. راستے میں دو نوجوان ملے. یہ شخص ملا صحابی رسول کہ بھائی ہم لوگ بہت بھوکے ہیں, بے حد بھوکے ہیں, تمہارے کچھ کھانا وانا ہو تو دے دو. کہ بھائی کھانا تو نہیں ہے, ایک حلوہ مجھے دیا تھا ایک بیوی نے, خاتون نے, وہ حلوہ پیش ہے, جوان کڑیل جوان خوبصورت. کا دو حلوہ بھائی بھوک تو مٹے کچھ حلوہ دیا, ان دونوں نوجوانوں نے کھایا. ظاہر کے زہر کا اثر تو ہونا تھا, زہر کا اثر ہوا. وہ دونوں نوجوان زہر کے اثر سے آدھا پون گھنٹہ میں وہیں مر گئے. اب دو نوجوان مر گئے, اس کی خبر مدینے میں پہنچی تو ان کی میتیں لائی گئی. رسول تک یہ خبر پہنچی کہ صحابی نے زہر دے دیا ہے اور دو نوجوان مر گئے ہیں زہر کے اثر سے. رسول نے اس سفر کرنے والے کو بلایا جس نے زہر دیا تھا. کہ تم نے حلوہ کھلایا ہے ان کو جن کی میتیں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے حلوہ دیا تھا فلاں عورت نے, مجھے کیا معلوم کہ اس میں زہر ہے. اس عورت کو ملایا رسول نے. کہ تم نے زہر ملایا تھا, کیا کرتی اقرار؟ ایسی صورت آ گئی کہ اقرار کرنا. کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ زہر ملایا؟ کہ تیرے دیے ہوئے حلوے کی وجہ سے دو نوجوان مر گئے, ان کی میتیں مدینے میں آئی ہیں. کہاں ہے میتیں؟ کہ جاؤ دکھاؤ اس عورت کو دونوں میتیں کہاں ہیں. اب جو وہ عورت آئی ہے ان دونوں میتوں کو دیکھا, سر پیٹ لیا جا رہی ہے تو میرے دونوں بیٹے آئے. کتنا سچا ہے اللہ کا قول کہ جو دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ برائی اس کی طرف پلٹ کر آتی ہے. پلٹ آواز سے سلوات ہے قرآن کی حقانیت پر محمد وار. تو یہ بات 1400 برس پہلے والی ہے. سنا رہا ہے میں یہ سنوائی اس وقت کہ ہمارے اور آپ کے پیش نظر بھی یہ رہے آئے یہ واقعہ, یہ ساری باتیں, تاکہ ہم بھی کبھی دھوکہ نہ کھانے پائیں. عطا مولا, عطا مولا اور محبت مولا کا انعام ہے جنت. ظاہر ہے کہ بے نمازی سے مجھے ہمیشہ شدید ترین نفرت رہی ہے, اس لیے کہ میں جملہ اکثر کرتا ہوں, اگر کوئی بھول گیا تو جملہ سن لے کہ مجلس اگر مکتب حسین ہے تو مسجد مقصد حسین ہے. تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. روزہ اگر کوئی نہیں رکھتا اور صحت مند ہے
تو میں کبھی اس سے سلام میں پہل کرنے میں ماہ رمضان میں تکلف کرتا ہوں. حج جس پہ واجب ہو جائے اور نہ ادا کرے میرا دل کرتا ہے کہ یہ بیچارہ مر جائے گا تو یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، اللہ یہ کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے حق کو پورا کرے اور حج کر دے یا کرا دے. یہ سب اعمال ہیں، مگر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے. بڑی نازک بات ہے. میں اگر کہیں اور پڑھوں تو ڈر سکتا ہوں کہ شاید بات نہ سمجھ میں آئے تو کچھ اور سوچ لیں، لیکن وطن میں مجھے ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نازک خیالی کو بھی سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیں جنت اعمال سے نہیں ملتی، محبت اہل بیت سے ملتی ہے. شاید بات واضح نہیں کر سکا میں، کمی آپ کی نہیں ہے، کمی میری ہے. آدم جنت میں جو داخل ہوا کیوں؟ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، نہیں اہل بیت کی معرفت کی تھی، ناموں کو پہچانا تھا، تو پتا چلا جنت ملتی ہے معرفت اہل بیت سے. اعمال جنت میں نہیں پہنچاتے، اعمال جنت میں درجات کو بلند کرتے. اب 36-37 سال ہو گیا مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے، تو مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ کب بات واضح ہوئی کب نہیں ہوئی. تو اب کے بعد جو ہے 85% واضح ہو پائی ہے، اور پھر میں اپنی کمی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تشریح کرنا ہے. بات نہیں واضح ہو پائی، اور بات واضح نہ ہو تو اتنی قیمتی بات پڑھ کر مجھے شکوہ ہوگا کہ تم نے واضح کیوں نہیں کیا. جنت محبت اہل بیت سے ملتی ہے بھیا، اعمال سے نہیں. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے. اگر اعمال سے جنت ملتی یعنی نماز روزہ حج سے، تو رسول کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی میری امت کے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اگر نماز روزہ جنت میں لے جائے سب جائے جنت میں، سب جنت میں جائے.